حیدرآباد یہاں کی بے حسی دیکھ کر کبھی کبھی دل کٹتا ہے۔ ہندوستان خاص طور پر یاد رکھو، حیدرآباد یہ وہ علاقہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی وہ تعداد تھی جتنی کسی اور اسٹیٹ میں نہیں تھی، اور 1947 to 1948 ایک سال حیدرآباد وہ علاقہ ہے جو الگ ایک مملکت کہلاتا تھا۔ یاد رکھو، آپ پڑھو، اپنی تاریخ پڑھو۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ حیدرآبادیوں کے سامنے بیٹھ کے ان کی تاریخ بولوں، میں جو چنئی سے آیا ہوں۔ سقوط حیدرآباد کتاب لے کے پڑھیے، آج بھی موجود ہے بک ڈپیوں میں۔ 1947 میں کیا حیدرآباد آزاد ہوا؟ نا، اس کی تاریخ کچھ اور ہے۔ یہاں کا سکہ چلتا تھا، سکہ، بادشاہت بالکل الگ تھی، ہاں کرنسی الگ تھی، یہ الگ کنٹری تھی، کنٹری۔ اللہ نے کیا نہیں دیا تھا تمہیں؟ اب صرف خواب رہ گئے ہیں، کچھ نوابیت، کھانے پینے، مندی وغیرہ میں کیا ہے رہ گئے ہیں۔ بقیہ وہ چیزیں کہاں گئی تمہارے پاس سے؟ تم نے ہی پامال کر دیا، احساس ہی چلا گیا۔ اللہ نے کن نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا۔ ہم تو تھے ہی کبھی بھی کنارے، آزادی میں نہ نام ہے نہ اس کے بعد نام ہے۔ ابھی تو تعجب آپ پہ ہوتا ہے کہ ہم چنئی سے آ کے آپ کو حیدرآباد کیا سکھائے۔ افسوس کہ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کن انعامات سے نوازا تھا۔ بڑی بڑی شوخیانہ باتیں ہیں بس، لیکن کرنے میں کچھ نہیں ہے۔ اور میں آیا یہاں ہندوستان کے اس علاقے میں تو دل کٹ کے رہ گیا کہ یہاں کے احساس اگر ہم 98% نکال دیں احساس کو تو نہیں ہے، 2% وہ لوگ ہیں جو حساس لوگ ہیں۔ کچھ کرنا ہے یہاں کے لوگوں کو، بتانا ہے اللہ کے دین کی، پھر دوبارہ یہاں پر عروج میں لانا ہے اللہ کے دین کو۔ بات چلی، مختلف ایسے کتنے مساجد ہیں جہاں پر میں نے لگاتار بھی دروس دیے ہیں، ایسے کتنے دن ہیں جن میں ایک ایک دن میں نے 4 بھی درس دیے، بعد نماز ظہر بھی درس، عصر بھی درس، مغرب بھی درس، عشاء بھی درس، کبھی کبھی تو فجر کے بعد بھی درس دیا، 5 درس دیے ہیں۔ اور ایک 3 دن کے دورے میں نے 15 درس دیے ہیں یہاں پر ابتدائی ایام میں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دلوں کے اندر بات بیٹھتی چلے گی، کیونکہ کیا ہے، یہ ایک فلسفہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے اور اسلام کے لیے تم مر نہیں مٹو گے، اسلام کے لیے تم جدوجہد قربانیاں نہیں دو گے، تو اللہ کہتا ہے تمہیں ہٹا دے گا، دوسروں کو لائے گا۔ یاد رکھو، ہم اس ناکارہ پوزیشن میں آ گئے تو پھر تو کیا ہے، تباہی ہے۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دین کے لیے آج کیا ضرورت ہے دیکھو، اس ضرورت کے تحت اپنے آپ کو بناؤ۔ سب سے پہلی ضرورت علم کی ضرورت۔